میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ قسط نمبر 2۔ اگلی شام سورج ڈھلنے سے پہلے احمد اور ایمان پرانے پل پر پہنچ گئے۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دریا کا پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، مگر دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ کوٹ پہنے بزرگ شخص سامنے آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ایمان ہو؟ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزرگ نے اپنی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور بولا، میں اس حادثے کا عینی گواہ تھا، مگر 10 سال تک خاموش رہا۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط، ایک پرانی تصویر اور ایک نام لکھا ہوا تھا۔ خط پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا، تمہارے خاندان کا حادثہ نہیں تھا۔ احمد بھی حیران رہ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اصل خطرہ ابھی ان کے بہت قریب آ چکا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ اگلی صبح احمد اور ایمان اس پتے پر پہنچے جو لفافے اور نامعلوم پیغام میں درج تھا۔ وہ شہر کے کنارے واقع ایک پرانا ویران مکان تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو ایک بوڑھا شخص ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دونوں کو اندر بلایا اور ایک الماری سے پرانی فائل نکالی۔ یہ وہ ثبوت ہیں جو تمہارے والد نے اپنی موت سے چند دن پہلے میرے پاس امانت رکھوائے تھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فائل میں ایسی تصاویر، دستاویزات اور نوٹس تھے جو ثابت کرتے تھے کہ اس کے والد ایک بڑے مالیاتی فراڈ کو بے نقاب کرنے والے تھے۔ اچانک باہر گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ بوڑھے شخص کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے فائل احمد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اگر سچ کو زندہ رکھنا ہے تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ احمد نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو چند نامعلوم افراد مکان کو گھیر چکے تھے۔ ایمان نے گھبراتے ہوئے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں نے پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے، سامنے ایک شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں معلوم تھا تم ضرور یہاں آؤ گے۔ احمد اور ایمان کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں وہی لاکٹ تھا جو حادثے کے دن ایمان کی والدہ کے گلے میں تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ لاکٹ کو دیکھتے ہی ایمان کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ لاکٹ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اس سوال کا جواب تمہیں ضرور ملے گا، مگر ابھی نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے لاکٹ دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، تم ہو کون؟ اس شخص نے اپنا نام بتانے کے بجائے ایک پرانی تصویر احمد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ تصویر میں ایمان اپنے والدین کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن ان کے پیچھے ایک اور شخص بھی موجود تھا، جس کا چہرہ کسی نے سیاہی سے مٹا دیا تھا۔ اسی شخص سے شروع ہوتی ہے تمہارے خاندان کی اصل کہانی، وہ بولا۔ اچانک دور سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ وہ شخص فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس تصویر کے پیچھے لکھا ہوا پتہ تلاش کرو۔ یہ کہہ کر وہ قریب کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھا اور چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ احمد نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ ہمیشہ وہاں چھپا ہوتا ہے جہاں کوئی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس کے نیچے ایک پرانے اسکول کا پتہ درج تھا۔ ایمان نے حیرت سے کہا، میں تو اس اسکول میں کبھی نہیں گئی۔ احمد نے گہری سانس لی اور بولا، شاید تمہیں یہی یقین دلایا گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
کیونکہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ابھی سامنے آنے والا ہے، اور شاید ان کی اپنی یادداشت بھی مکمل حقیقت نہیں جانتی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ اگلی صبح احمد اور ایمان تصویر پر لکھے ہوئے پتے کے مطابق اس پرانے اسکول پہنچ گئے۔ عمارت برسوں سے بند پڑی تھی، دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مرکزی دروازہ بند تھا، مگر چوکیدار نے پرانی تصویر دیکھ کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اسکول کے ریکارڈ روم میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھیں جو 30 سال سے وہاں کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایمان کو غور سے دیکھا، پھر حیرت سے بولیں، تم بالکل اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ یہ سن کر ایمان چونک گئی۔ خاتون نے ایک پرانا رجسٹر نکالا۔ اس میں ایمان کے والد کا نام درج تھا، لیکن ساتھ ایک ایسی طالبہ کا نام بھی لکھا تھا جسے ایمان نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نام کے سامنے صرف ایک لفظ لکھا تھا، محفوظ۔ احمد نے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خاتون نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے والد ایک بچی کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اگر وہ بچی ان کے ہاتھ لگ جاتی تو بہت سے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتے۔ ایمان حیرت سے بولی، وہ بچی کون تھی؟ خاتون نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہمیں صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا اصل نام کسی کو نہیں بتانا تھا۔ اتنے میں احمد کی نظر رجسٹر کے آخری صفحے پر پڑی، جہاں سرخ سیاہی سے ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ فائل کبھی کھلے تو سمجھ لینا کہ خطرہ واپس آ چکا ہے۔ اسی لمحے کمرے کی بجلی اچانک بند ہو گئی، دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی اور اندھیرے میں کسی کی آواز گونجی، تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔